امیر معاویہ کے اس زمانے میں صحابہ 5% سے زیادہ نہیں، یعنی بہت تھوڑی تعداد، صحابہ کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی. تو امیر معاویہ جب شام کے امیر تھے، اب انہوں نے ان کو بڑا غم تھا. کیا غم تھا؟ اپنے بارے میں ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب سفر آخرت پیش آنے والا ہے، لیکن سب سے زیادہ ان کو اندیشہ تھا کہ میں یہ ملک کس کے پاس چھوڑوں، اس ملک کا نظام کیسے چلے، اس کی بڑی فکر تھی. تاریخ نے یہ شہادت محفوظ کر لی ہے کہ امیر معاویہ بہت حزین کئیب دیکھے گئے. ان سے پوچھا گیا آپ اتنے، فرمایا کہ یہ سلطنت اسلام کی جو میراث چلی آ رہی تھی بڑوں کی، اب میں کس کے پاس چھوڑوں اور کیا کروں. تو انہوں نے ایک سوال پیدا کیا، انہوں نے سوال پیدا کیا کہ سلطنت کے لیے کوئی نیک اور عابد بزرگ وہ چنا جائے، یا جو امور سلطنت اور جہاں بانی اور حکمرانی کے آداب میں آگے کس کو چنوں میں، مجھے بتاؤ کہ اس کے لیے نیک آدمی یا تجربہ کار آدمی کی ضرورت ہے. اب اس وقت مسلمانوں کا ذہن اس طرف تھا کہ مسلمان بر صغیر میں بہت علاقوں پر قبضہ کر چکے تھے، روم پر، ایران پر، شام پر، مصر پر، یمن پر مسلمان قبضہ کر چکے تھے. اب کون سا علاقہ ہے؟ اب مسلمانوں کے لیے ایک ہی صورت تھی. وہ کیا صورت تھی؟ کہ استنبول کے راستے وہ یورپ کا رخ کریں، استنبول کی راہ سے یورپ کا رخ کریں. تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے فوجیوں کو کہا کہ باہری جنگ کے لیے تیاری کرو، باہری جنگیں لڑنی ہیں ہم نے. اب تو باہری جنگ کی انہوں نے ٹریننگ کے لیے اپنی فوج کو کہا. آخری وقت میں انہوں نے سوال کیا کہ صحابہ کی تعداد تو بہت کم ہے. اب وہ دور نہیں جس دور میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد عمر کو جانشین کیا، یا وہ دور نہیں کہ حضرت عمر نے اپنے بعد کے لیے عثمان و علی کو داخل فہرست کیا. اب سلطنت کو بچانے کے لیے اور لڑنے کے لیے، آداب حکمرانی اور جہاں کے لیے ہمیں انتخاب کرنا ہے. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت معاویہ کو مشورہ دیا. انہوں نے کہا، مغیرہ بن شعبہ نے، کہ میں حضور کے صحابہ سے علیحدہ مشورہ کر کے میں پھر آپ سے عرض کروں گا. تو مغیرہ بن شعبہ نے باقیوں سے مشورہ کر کے کہا کہ آج وہ تقوی جو صحابہ والا تھا وہ نہیں. اگر کوئی حکمران ایسا آیا جو کمزور ہو، جس میں یہ قوت باہری جنگوں کی نہ ہو، تو ہم مسلمان یورپ کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے. تو مغیرہ بن شعبہ ہیں جنہوں نے مشورہ دیا امیر معاویہ کو کہ آپ کا بیٹا نیوی میں مہارت حاصل کر چکا ہے یزید، تو اس کو قائم کریں. امیر معاویہ نے کہا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن وہ بیٹا ہے، اور اسلام میں باپ بیٹے کو کیسے مقرر کرے؟ اسلام میں یہ روایت نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں یہ کہا تھا، لوگوں میں اپنا بیٹا مقرر نہیں کر رہا، عمر کو مقرر کر رہا ہوں. تو جب امیر معاویہ نے یہ جواب دیا کہ بیٹے کو کیسے مقرر کروں، تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ آپ اپنی طرف سے نہیں، آپ کو صحابہ کی مجلس شورا کہتی ہے کہ اس وقت ملک کا بچاؤ اسی پر ہوگا. تو امیر معاویہ نے ان کے کہنے پر بیٹے کو مقرر کیا، لیکن ساتھ ایک نصیحت کی کہ بیٹا، میں تجھے اس لیے مقرر کرتا ہوں کہ تو نے باہری جنگوں میں کچھ تجربہ حاصل کیا ہے، تو اب ہمیں مسلمانوں کو یورپ کی طرف بڑھنا ہے اور استنبول کے آگے سمندروں کو عبور کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی کہا کہ دیکھ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری وفات کے بعد تیرے خلاف جو اٹھیں گے
تیرے خلاف جو اٹھیں گے وہ عراق والے اٹھیں گے، عراق والے تیرے خلاف اٹھیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ وہ حسین کو دعوت دیں کہ وہ مدینہ سے آ کر عراق آ جائے۔ میری بطور باپ کے تجھے آخری نصیحت یہ ہے کہ اگر تو حضرت حسین پر قابو پا لے تو رشتہ رسالت کو یاد کرنا۔ انہوں نے کہا کہ رشتہ رسالت کو یاد کرنا۔ اب حضرت معاویہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی طرف توجہ دلا کر خود بری ہو گئے کہ اگر تو ان پر قابو پائے تو رشتہ رسالت کو یاد کرنا، لیکن یزید نے رشتہ رسالت کا اگر احترام نہیں کیا تو اس کی ذمہ داری اس پر ہے یا باپ پر؟ کیوں بھائی؟ باپ تو یہ کہہ کر کہ رشتہ رسالت کو یاد کرنا یہ کہا، اور طبری نے یہ روایت بھی لکھی ہے کہ امیر معاویہ نے ہاتھ میں، اے پروردگار تو جانتا ہے دل کے رازوں کو، تو جانتا ہے دل کے بھیدوں کو، اگر میں نے یزید کو اس لیے مقرر کیا ہو کہ میرا بیٹا ہے اور شفقت پدری اور محبت پدری نے مجھ کا مادہ کیا تو تو ہمیں غارت فرما، اور اگر میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ سلطنت آگے بڑھے اور اس میں وہ مضبوط حکمران ہوں کہ جو عیسائیوں کے چکر میں نہ آئیں اور ان کا سلطنت کا سودا نہ کریں، اگر تو ہے تو ان کی مدد فرما۔ مسئلہ ہمارا مسلمانوں کا یہ ہے، سنو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علم غیب خدا جانتا ہے، علم غیبی کسر بھی دانت بجز پروردگار، علم غیب خاصہ باری تعالیٰ ہے۔ امیر معاویہ کو میں یہاں وضو سے ہوں، اپنے دل کی پوری گہرائیوں سے اور علم کی پوری بصیرت سے آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں، اگر امیر معاویہ کو پتا ہوتا کہ میرے بیٹے کا کردار یہ ہوگا اور اس نے یہ کرنا ہے تو کبھی اس کا مقررہ کرتے، وہ یہ کہہ کر کہ اگر تو حسین پر قابو پائے تو رشتہ رسالت کو یاد کرنا، اور سے کہنا کہ اگر تو جانتا ہے کہ میں شفقت پدری سے کو مقرر کر رہا ہوں تو تو ہمیں غارت فرما، اس قسم کی دعائیں کرنا۔ جب انہوں نے کر لیں تو جو کچھ یزید نے کیا یا جو کچھ اس کے کارندوں نے کیا یا جو کچھ ابن زیاد نے کیا یا جو کچھ شمر نے کیا، اس کی ذمہ داری کرنے والوں پر ہے، امیر معاویہ پر نہیں ہے۔